أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تحقیق کے انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. یہاں پر حل استفہام کے لیے نہیں ہے. حل جو اگرچہ کلمہ استفہام ہے لیکن یہاں پر حل تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور استفہام کے معنی کے لیے اس کو نہیں لایا گیا ہے. تو حل یہاں پر قد کے معنی میں ہے، یعنی حل اتا قد اتا علی الانسانی، اور انسان جو یہاں پر ہے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تھا، ابھی ان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو اس وقت جو پتلا بنائے جانے سے لے کر روح پھونکے جانے تک کا جو لمحہ تھا، تو وہی لمحہ یہاں پر مراد ہے. حین سے وہی مراد ہے. اور حین کہتے ہیں زمانے کو، وقفے کو، لمبی مدت کو. اس کی جمع احیان آتی ہے. من الدہر، من یہاں پر تبعیض کے لیے، من تبعیضیہ ہے، یعنی یہ جو وقت ہے یہ زمانے ہی کا ایک حصہ ہے. من الدہر، من تبعیض کے لیے ہے. اور اسی طرح دہر جو ہے یہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے ازل سے لے کر ابد تک کی مدت کو دہر کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع دہور اور ادھر آتی ہے. لم یکن شیئا مذکورا، یکن کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے، یکن کا اسم ہے. یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، کانا یکونو. تو یہاں پر لم یکن ہے تو ہوا ضمیر پوشیدہ اس کے اندر اس کا اسم ہے، اور شیئا مذکورا، اور یہ ضمیر کی کہاں لوٹ رہی ہے؟ یکن انسان کی طرف. اور شیئا مذکورا یہ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت سے مل کر یہ یکن کی خبر بن رہی ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تحقیق کے انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے
جس میں وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا چنانچہ ہم نے اس کو دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہاں پر انا خلقنا، خلقنا یہ ماضی، فعل ماضی ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور ایک لفظ خلقنا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ خلقنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ خلقہ فعل ماضی، صیغہ کون سا ہے؟ جمع، واحد مذکر غائب، اور نہ جو ضمیر ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ اور یہاں پر خلقنا یہ پورا فعل ہے، اور وہاں پر خلقہ الگ ہے اور نہ الگ ہے، سمجھے؟ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ انسان، یہاں پر انسان سے مراد بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی ذریت۔ اوپر جو انسان ہے اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام خود ہیں، لیکن یہاں پر جو انسان ہے اس سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ من نطفۃ امشاج، نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ نطفہ منی کو کہتے ہیں، اور امشاج یہ جب کیا ہوا؟ ہاں بتا رہے ہیں وہی، امشاج جو ہے یہ جمع ہے، یعنی جب کئی چیزیں آپس میں مل جاتی ہے تو اس کو امشاج کہا جاتا ہے، اور اس کی واحد مشج یا مشج آتا ہے۔ تو یہاں پر نطفہ جو ہے واحد ہے اور امشاج جمع، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہاں پر نطفے سے مراد دو نطفے ہیں، ایک مرد کا نطفہ اور ایک عورت کا نطفہ۔ جب یہ دونوں نطفے ملتے ہیں تب جا کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، لنبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا چنانچہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، سمجھ گئے؟ فجعلناہ، جعل فعل، جعلنا یہ فعل ہے، اور وہ ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی اول ہے، اور اسی طریقے سے سمیع بصیرا یہ مفعول ثانی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، چنانچہ ہم نے اس کو دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ ہاں کی ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ انسان کی طرف۔ ہم نے اس کو دکھلا دیا ہے، ہدایت مطلب رہنمائی کرنا، دکھلانا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا۔ کیسا راستہ؟ ہدایت کا راستہ، ضلالت کا راستہ، حق کا راستہ، باطل کا راستہ، دونوں طرح کے راستے ہم نے انسان کو دکھلا دیے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب یا تو وہ حق کے راستے پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، یا باطل کے راستے پر چل کر ناشکرہ بنے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے
انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے، راستے کی رہنمائی کر دی ہے، یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ یہاں پر ہدینہ فعل ہے اور اس کے بعد ہو ضمیر جو ہے مفعول بھی اول اور سبیل مفعول بھی ثانی، اور ہدا یہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ہدا یہدی یہ کبھی بغیر صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے ہدیناہ السبیل، اور کبھی صلے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہدا الیہ اس کی طرف رہنمائی کی اس نے، تو یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اما یہ حرف شرط ہے، تفصیل کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے، اور شاکرن جو ہے یہ حال ہے۔ ہدینہ ہو میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، شاکرن یہ حال ہے، اور وہ اما کفورا یہ اسی پر عطف ہے، اما شاکرن پر یہ عطف ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اما شاکرن اسم فاعل کو ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ صفت کا صیغہ لایا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، دوسری جگہ مبالغے کا صیغہ لایا ہے، ایک جگہ بغیر مبالغے کے ساتھ شاکرن لایا ہے اور دوسری جگہ مبالغے کے ساتھ کفورا لایا ہے۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حق و شکر ادا نہیں کر پاتا ہے، اسی لیے یہاں پر اسم فاعل لایا گیا شاکرن، اور کفورا یہ مبالغہ کا صیغہ یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتا ہے، تو گویا وہ ناشکری میں حد سے بڑھا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر کفورا مبالغے کا صیغہ لایا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے زنجیریں، بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ۔ سلاسل یہ سلسلتن کی جمع ہے، اور سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، بیڑی وغیرہ جو پاؤں میں عام طور سے ڈالا جاتا ہے، اور اسی طرح اغلال اس بیڑی کو کہتے ہیں توق، جس کو ہاتھ میں جو لگایا جاتا ہے مجرم کے ہاتھ میں، قیدی کے ہاتھ میں، اور اس کو باندھ کر قید کر دیا جاتا ہے، وہ ہاتھ میں بھی لگا رہتا ہے اور گلے میں بھی لگا رہتا ہے، اس کو توق بھی کہا جاتا ہے۔ اور سعیرہ دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور اغلال یہ غلن کی جمع ہے، اور سعیرہ یہ دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، لہب النار دہکتی ہوئی آگ، اور اس کی جمع سور آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تحقیق کے انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے جس میں وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا چنانچہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک
ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا ہے، اما شاکرن، یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے، و اما کفورا، یا وہ ناشکرہ بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔